السلام علیکم بھائیو، ذرا دل سے سننا۔ جو باتیں میں آج کرنے لگا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سب سوچتے تو ہیں لیکن شاید کسی سے کھل کے پوچھ نہیں پاتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک بندہ جو دن رات محنت کرتا ہے، نوکری بھی کرتا ہے، اوور ٹائم بھی کر رہا ہے، لیکن جیب ہمیشہ خالی رہتی ہے، اور ایک دوسرا بندہ ہے وہ اتنی ہی محنت کرتا ہے یا شاید اس سے بھی کم، لیکن اس کی زندگی میں سکون ہے، پیسہ بھی ہے اور ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، بلکہ وہ دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر فرق کیا ہے؟ کیا اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو سب کو دیتا ہے، وہ رزاق ہے، روزی دینے والا، لیکن رزق میں برکت وہ ہر کسی کو نہیں ملتی، اور یہی وہ چیز ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ رزق میں برکت کیسے آئے اور کیسے ہماری زندگی میں پیسہ ہی پیسہ ہو جائے۔ بھائیو، سب سے پہلی بات یہ سمجھو کہ رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا۔ رزق ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، جیسے وقت، صحت، اولاد، علم، عزت، دوست، تعلقات، اور ہاں پیسہ بھی، لیکن پیسہ اس رزق کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے رزق کو صرف تنخواہ، کاروبار یا پیسے تک محدود کر دیا ہے، اور پھر جب پیسہ نہیں آتا یا آ کر چپ چاپ نکل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قسمت خراب ہے۔ نہیں بھائی، قسمت خراب نہیں ہے، بلکہ ہمارا عمل کمزور ہے۔ بھائیو، کچھ ایسی عادتیں ہیں جو رزق کی برکت کو کھا جاتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ناپ تول میں کمی، سود لینا، حرام کی کمائی کھانا، دوسروں کا حق مارنا، اور سب سے بڑی بات نماز میں سستی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ تو بھائی سب سے پہلے تو ہمیں اپنے عمل ٹھیک کرنے ہیں، اور پھر کچھ وہ عمل بھی ہیں جو قرآن و سنت میں رزق بڑھانے کے لیے خاص طور پر ہمیں تعلیم کیے گئے ہیں۔ اب دل تھام کے سنو، کیونکہ یہ وہ راز ہیں جو اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنا لیے تو نہ صرف پیسہ آئے گا بلکہ آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی۔ بھائی نماز نہ صرف روح کی غذا ہے بلکہ رزق کا دروازہ بھی کھولتی ہے۔ قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا گیا ہے، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم خود تمہیں رزق دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کا محتاج نہیں ہے بلکہ بندے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو یعنی نماز پڑھو، اللہ تمہیں خود دے گا، تمہارا خود رزق بڑھا دے گا۔ دوسری چیز، صدقہ کرو۔ آپ اب یہ سوچیں گے کہ بھائی پیسہ تو ہے نہیں تو صدقہ کہاں سے دیں؟ تو سنو، صدقہ صرف لاکھوں میں نہیں ہوتا، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے بھی ہوں تو، لیکن نیت صاف ہو تو وہ بھی اللہ کے ہاں بہت وزنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ اور یاد رکھو، صدقہ صرف بیماریوں کو نہیں ٹالتا بلکہ رزق کو بڑھاتا بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی اسلام نے ایک قانون بتا دیا ہے کہ جو بندہ صبح کو محنت کرے گا، صبح ٹائم سے اٹھے گا، اپنے کام پہ جائے گا، اپنے رزق کی تلاش میں نکلے گا تو اس کے رزق میں برکت پڑے گی۔ اور جو بندہ نہیں اٹھتا، خاص طور پر ہمارے ہاں ہم 10، 11، 12 بجے اٹھتے ہیں، رات کو بہت دیر تک سوتے ہیں، تو رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ ہم اللہ کے نبی السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ چل ہی نہیں رہے۔ اللہ کے نبی السلام فرما رہے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، اس ٹائم برکت ہوتی ہے، تو ہمیں جلدی اٹھ کے کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے رزق میں بھی برکت ہو۔ چوتھی چیز، استغفار کرو۔ روزانہ کم از کم 100 بار استغفر اللہ پڑھو۔ قرآن پاک میں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، استغفار کرو، اللہ تمہیں بارش دے گا، تمہیں مال دے گا اور تمہیں اولاد دے گا۔ یعنی صرف ایک عمل اور اتنے زیادہ فائدے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بھائی اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ یہ میں دل سے کہتا ہوں، ماں باپ کی دعا میں وہ طاقت ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اگر وہ خوش ہیں تو سمجھ لو اللہ خوش ہے، اور اگر اللہ خوش ہے تو بھائی پھر خود سوچ لو کہ آپ کو رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب کچھ وظائف بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو واقعی بہت آزمودہ ہیں، اور ان کے لیے کسی پیر، کسی بابے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کی سچائی اور یقین کے ساتھ ان کو آپ پڑھو تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت پڑے گی۔ تو سب سے پہلا ہے یا واسیع یا رزاقو۔ واسیع کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے۔ اور دوسرا ہے رزاق، یعنی اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ تو آپ نے یہ 2 کلمات پڑھنے ہیں اور روٹین کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روٹین کے ساتھ کیا جائے، ریگولرلی کیا جائے،
چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، یعنی ایک دن آپ سبحان اللہ یا اس طرح کے کوئی الفاظ 1000 دفعہ پڑھتے ہو اور پھر چھوڑ دیتے ہو تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ سبحان اللہ یا کوئی اور ذکر آپ روزانہ کرتے ہو، 100 مرتبہ کرتے ہو لیکن کرتے روزانہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یا واسیو یا رزاقو، یہ آپ روزانہ پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، فجر کے بعد پڑھیں اور شام کو بھی پڑھیں۔ دوسرا، ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سورہ واقعہ ہر رات پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہم دنیا میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم بھوکے نہ مر جائیں، تو اللہ کے نبی اسلام نے ہمیں ایک اصول بتا دیا ہے، ایک چیز بتا دی ہے کہ آپ سورہ واقعہ روزانہ رات کو پڑھ لو تو آپ کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو بہت زبردست بات ہے۔ ایک اور زبردست دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن پاک میں رپورٹ ہوئی ہے، وہ دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ تیری طرف سے جو بھی برکت نازل ہو، جو بھی خیر نازل ہو، میں اس کو مانگتا ہوں، میں اس کا فقیر ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک بندہ قتل ہو گیا تھا فرعون کے دربار میں اور پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے چلے گئے تھے، تو جہاں پہ گئے تھے وہ بیابان علاقہ تھا، وہاں کے لوگ انجان تھے، وہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا کچھ نہیں جانتے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے برکت نازل کی۔ تو بھئی یہ بہت زبردست دعا ہے، اس کو بھی آپ روٹین کے ساتھ پڑھا کرو۔ اب آخر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں بھائیو، یہ سب باتیں، یہ سب وظائف صرف تب فائدہ دیں گے جب نیت صاف ہو، دل جھکا ہو اور عمل مسلسل ہو۔ صرف مانگنا کافی نہیں، محنت بھی کرو، دعا بھی کرو اور صبر بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو بھائی بس چلتے رہو، اللہ پہ یقین رکھو، اس کی رضا میں زندگی گزارو، حرام سے بچو، حلال کو اختیار کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور دیکھنا جب اللہ خوش ہوگا نا آپ سے تو زمین بھی دے گی، آسمان بھی دے گا، تمہارے گھر میں وہ برکت آئے گی جو دولت سے نہیں صرف دعا سے آتی ہے۔ تو بھائی آج ہم نے جو سیکھا وہ صرف معلومات نہیں ہیں، یہ وہ نسخے ہیں جو اگر آپ نے آج سے ابھی سے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو انشاءاللہ آپ کا حال بھی بدلے گا اور مستقبل بھی بدلے گا۔ تو چلو آج ہم اس کا عہد کرتے ہیں کہ آج سے کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، لوگوں کو یعنی غریبوں کو، محتاجوں کو صدقہ دیں گے، والدین کی خدمت کریں گے اور رزق کے لیے صرف اللہ کے حضور جھکیں گے، اور پھر دیکھنا برکت تمہارے دروازے پہ خود آئے گی اور تمہاری زبان پر بس ایک ہی لفظ ہوگا الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔